انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی فیملی کی صحت کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے جن سے آگاہی حاصل کر کے آپ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس زمانے میں آگاہی بہت ضروری ہے کیونکہ علاج معالجے کی سہولتیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ اگر بیماری آ جائے تو اس کے علاج کے اوپر ایک کثیر سرمایہ صرف ہو جاتا ہے اور پریشانیاں الگ ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم بیماریوں سے بچیں، ہم اپنی معلومات کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اس کی آگاہی حاصل کریں کہ کون کون سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ویکسینیشن کے اوپر بہت اچھے مضامین پیش کر رہے ہیں، اور یہ مضامین جنگ اخبار کے اخبار جہاں میں چھپ چکے ہیں، مگر ہم ان سے استفادہ حاصل کر کے آپ تک ان کی معلومات پہنچا رہے ہیں۔ 3 بیماریوں سے تحفظ کرنے والا MMR ویکسین، اس کے بارے میں MMR ویکسین کے بارے میں ڈیٹیل ہم بتانا چاہتے ہیں۔ جب بچوں کی عمر لگ بھگ 13 ماہ کی ہو جاتی ہے تو انہیں MMR کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ MMR دراصل 3 بیماریوں کا مخفف ہے: میزلس، ممپس اور روبیلا، یعنی 3 بڑی بیماریاں ہیں، میزلس، ممپس اور روبیلا، اس کا مخفف ہے MMR۔ بچوں کو ان 3 بیماریوں سے یہی ایک ویکسین تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اردو میں ان بیماریوں کو بالترتیب خسرہ، گلسوئے یا کنپھڑ اور جرمن خسرہ کہتے ہیں۔ یہ تینوں بیماریاں وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ MMR ویکسین میں انہی وائرسز کی کمزور صورتیں شامل ہوتی ہیں، چونکہ ان ٹیکوں میں ان وائرسز کی قوت کمزور ہوتی ہے، اس لیے جن کو یہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بیمار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ ٹیکہ بچے کے کولے یا بازو کے مسلز یعنی کہ پٹھوں میں بذریعہ انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اس ٹیکے کی پہلی خوراک بچے کو 13 ماہ کی عمر میں اس وقت دی جاتی ہے جب اسے ماں کی طرف سے ملنے والی بیماریوں سے بچاؤ کی قدرتی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس ٹیکے کی دوسری خوراک بچوں کو اس وقت دی جانی چاہیے جب ان کی عمر 3 اور 5 سال کے درمیان ہو۔ برطانیہ میں یہ ٹیکہ 1988 یعنی کہ 1988 میں متعارف ہوا تھا، جس کے بعد سے کم عمر بچوں میں خسرہ، گلسوئے اور جرمن خسرے کی شکایتیں تقریباً ناپید ہو گئیں۔ MMR ویکسین میں شامل 3 مختلف وائرسز مختلف اوقات میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس ویکسین کی پہلی خوراک کے بعد درج ذیل ضمنی اثرات دیکھنے میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس، جن کو سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں، وہ محسوس ہو سکتے ہیں۔ ٹیکہ لگانے کے 6 سے 10 دنوں کے بعد جب ویکسین کا خسرہ والا حصہ اپنا کام شروع کرتا ہے، اس وقت اس میں سے ایک بچے کو بخار ہو سکتا ہے، کچھ کو خسرے جیسے دانے نکل سکتے ہیں اور غذا لینے میں دلچسپی کم کر دیتے ہیں۔ ٹیکے سے فیضیاب ہونے والے ہر 1000 بچوں میں سے کسی ایک کو تیز بخار کی وجہ سے ہجانی دورے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس طبی صورتحال کو فیبرائل کنولجنس کہتے ہیں۔ تاہم جس بچے کو ٹیکہ نہ لگا ہو اور اسے خسرہ ہو جائے تو اس میں اس ہجانی دورے کا احتمال 5 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹیکے لگائے جانے کے بعد بچے میں گلسوئے جیسی علامتیں، بخار اور گردن کے خدود پھول جائیں۔ یہ علامتیں ٹیکے لگانے کے تقریباً 3 ہفتے بعد اس وقت سامنے آ سکتی ہیں جب ٹیکے گلسوئے والا حصہ اپنا کام شروع کرتا ہے۔ ویکسینیشن کے 6 ہفتے بعد بہت ہی کم ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں
جب بچوں کے جسم پر رگڑ یا خراش جیسے چھوٹے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے جب ویکسین کا جرمن خسرہ یا روبیلا والا حصہ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس وقت نشانات نظر آئیں تو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ اس کی درست ڈائگنوسس یا تشخیص ہو سکے۔ MMR ویکسین لگائے جانے کے بعد کوئی 10 لاکھ بچوں میں سے کسی ایک بچے کو دماغ کی سوزش یعنی کہ انکیفلائٹس ہو سکتی ہے، اور اس بات کا بھی بہت کم ثبوت موجود ہے کہ ویکسین ہی کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے۔ تاہم اگر کسی بچے کو یہ ٹیکہ نہیں لگا ہے اور اسے خسرہ نکل آئے تو ایسے 5000 بچوں میں سے ایک میں سوزش دماغ یعنی کہ انکیفلائٹس کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس ٹیکے کی دوسری خوراک کے بعد ضمنی اثرات یعنی یہ سائیڈ ایفیکٹس پہلی خوراک کے مقابلے میں بہت کم اور ہلکی نوعیت کے دیکھے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم آپ کو مختلف طریقوں سے ویکسینیشن کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان معلومات کو حاصل کر کے آپ اپنی فیملی کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔